بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گی جس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جب جہنم کے اندر جنات کو یا پتھروں کو، اسی طرح جو منافقین ہیں، کفار ہیں، ان کو ڈالا جائے گا تو اس کے بعد بھی جہنم جو ہے اس کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور وہ اور مزید طلب کرے گی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اس کے لیے پھر وہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے اور اس مخلوق کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اسی طرح پھر دیگر اور بھی ہم دیکھتے ہیں، روایات ملتی ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مبارک قدم جو ہے وہ اس کے اندر رکھیں گے تو پھر وہ جہنم کہے گی کہ بس اب مجھے اور حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اور شکوہ نہیں کرے گی کہ مجھے اور جہنمی لوگ فراہم کیے جائیں۔ تو یہ کچھ اشکالات ہیں، منکرین احادیث کی طرف سے بھی پیش کیے جاتے ہیں، بعض سیکولر طبقے کی طرف سے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان اشکالات کا جو اصل پس منظر ہے وہ کیا ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، کیا ہماری غلط فہمی ہے یا واقعتاً ایسا تعارض پایا جاتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جو وہ اور چیز ہے اور جو احادیث میں وارد ہوا ہے وہ اور ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فواد بھٹوی حافظ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم مشکور ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ذات کسی مخلوق کے اوپر یا کسی کے بھی اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتی، جبکہ احادیث کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھریں گے تو جہنم جو ہے وہ مزید طلب کرے گی جہنمی لوگوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے اور پھر اس سے جہنم کو بھریں گے۔ تو بظاہر یہ تعارض نہیں لگتا کہ قرآن کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی، اور دوسری طرف ایک ایسی مخلوق جو کہ بے گناہ ہوگی تو اس کو باقاعدہ پیدا کر کے پھر اس کو جہنم میں پھینک دینا، جہنم میں ڈال دینا، تو یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو بظاہر تعارض ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ظلم کی نفی کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور یہ اجماع ہے کہ اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ کہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیشک تیرا رب جو ہے وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ اور ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ اسراء میں ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں کسی قوم کو جب تک ہم ان تک رسول نہ بھیج دیں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیج دے، اپنا پیغام نہ بھیج دے کسی قوم تک اور ان پر حجت نہ پوری کر دے، تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو عذاب میں داخل نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ عہد اور وعدہ سچا ہے، اور حدیث قدسی میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ان تین آیات اور اس حدیث قدسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اب جنت جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے، اور یہ انعام بھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے اہل ایمان کے لیے جو دنیا کی مصیبتیں مشکلات برداشت کرتے ہیں اور دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ اجر بھی رکھا ہے۔ تو جنت اگر کسی کو مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہم پیچھے یہ بات جو ہے وہ طے کر کے آ چکے ہیں، اور ہم نے وہ حدیث جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اعمال جو ہیں یہ ذریعہ ہیں نہ کہ قیمت ہے جنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جہنم جو ہے یہ اللہ کی عدالت ہے، جہنم اللہ کی عدالت ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دو چیزیں اگر طے کر لیتے ہیں نا تو معاملہ حل ہو جائے گا کہ جنت اللہ کا فضل ہے اور جہنم اللہ کی عدالت ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جسے چاہے داخل کرے، بالکل ایسے کہ جیسے ایک آدمی نے دو مزدور رکھے
اور دونوں کے ساتھ اجرت طے کی. اب دونوں کو جو اجرت طے ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن ایک کو زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے، اچھا کام کرنے کی وجہ سے وہ زیادہ دے دیتا ہے تو اس کو کوئی ظالم نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے، فضل کہتے ہیں اضافی چیز کو، اس نے اپنی طرف سے ایک اضافی چیز دے دی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جنت کے لیے اگر کوئی نئی مخلوق پیدا کرتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ جہنم کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو جہنم میں داخل کرنا یہ بظاہر اشکال ہے، اور یہ جیسے آپ نے ذکر کیا بعض لوگ یہ اشکال پیدا بھی کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ بظاہر تعارض ہے قرآن کریم کی ان آیات اور اس حدیث کے ساتھ، جو حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث مروی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جو ہے روایت کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حدیث کا پہلا جز یہ ہے اختصمت الجنت والنار الی ربہما، کہ جنت اور جہنم نے، آگ نے اور جنت نے اپنے رب کے ہاں جھگڑا کیا، یعنی جھگڑا لے کر اللہ کے پاس گئیں اور شکوہ کیا اللہ کے سامنے، آپس میں جھگڑ رہی تھیں. اور اس حدیث کے آگے ہے وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ، اللہ تعالیٰ اس جہنم کے لیے مخلوق میں سے جو چاہے گا پیدا کرے گا اور پھر اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. اور جب جہنم میں اس نئی مخلوق کو بھی پیدا کر کے داخل کر دیا جائے گا تو اس کے باوجود بھی جہنم کہے گی حل من مزید ثلاثاً، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دفعہ حل من مزید، حل من مزید، 3 دفعہ جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے کوئی، لاؤ مجھ میں داخل کر دو. تو اس کے بعد حدیث کا آخری جز یہ ہے حتی یضع فیہا قدمہ فتمتلئ ویرد بعضها الی بعض، حتیٰ کہ رب العالمین اس میں اپنا قدم مبارک رکھیں گے اور وہ جہنم سکڑ جائے گی اور اس کا اوپر والے دونوں کنارے آپس میں مل جائیں گے، بعض اس کا بعض کے ساتھ مل جائے گا اور وہ جو خلا ہے وہ پر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جہنم خود کہے گی قد قد قد، کہ اب میری بس ہو چکی ہے، یعنی اب میں بھر چکی ہوں، اب مزید گنجائش نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے اس کا بظاہر جو الفاظ ہے نا ینشئ للنار من یشاء، اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرے گا یا جسے چاہے گا پیدا کر کے جہنم میں داخل کرے گا، یہ الفاظ جو ہیں بظاہر گزشتہ آیات کے ساتھ ٹکراؤ، کیونکہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے بغیر امتحان کے، بغیر عمل کی گنجائش دیے اور عمل کا موقع دیے اور رسول بھیجے اور بغیر حجت کو پورا کیے داخل کرنا یقیناً یہ گزشتہ آیات کے خلاف ہے. اچھا شیخ، ایک سوال یہ کہ یہاں پہ مخلوق کا ذکر ہے یا قوم کا ذکر ہے حدیث کے اندر؟ حدیث کے اندر جو ہے وہ بعض حدیث کے اندر خلق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق، کیونکہ جنت کے بارے میں جہاں ذکر ہے وہاں خلق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرے گا، اور بعض میں ہے کہ جسے اللہ چاہے گا پیدا کرے گا، مطلقاً ہے. لیکن من جو ہے ہمیشہ عقل کے لیے آتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ من یشاء جو ہے یہاں من جو عقل کے لیے ہوتا ہے، اس میں یقیناً عقل مند لوگ ہیں، اور مطلب عاقل انسان ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر غیر عاقل ہوتا تو پھر ما آتا، ما غیر عاقل کے لیے، لیکن من جو ہے یہ عاقل کے لیے ہے. تو یہ حدیث بظاہر اس کا جو ہے وہ تعارض ہے. تو اس تعارض کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء اور محدثین ہمیں جب بھی کوئی حدیث اس کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر کوئی اشکال پیدا ہو تو ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور محدثین کی جو اس حدیث کے حوالے سے کلام ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. تو امید ہے، بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو یا کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو، کیونکہ قرآن بھی حق ہے اور حدیث بھی حق ہے، اور حق آپس میں کبھی متعارض نہیں ہوتے، حق ایک ہی ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہمیں، اگر ہم ائمہ کی کلام اس حوالے سے پڑھیں تو ہمیں 2 موقف نظر آتے ہیں. پہلا موقف جو ہے وہ امام بلقینی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ اور استاد ہیں، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح ابن الوزیر اور ابن قیم اور کئی علماء کرام، ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں راوی کی طرف سے غلطی ہوئی ہے، یعنی یہ غلطی ہے اور یہ وہم ہے اور اختلاط ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیحین میں ہی حضرت ابو ہریرہ سے ایک دوسری حدیث میں یہ جو نئی مخلوق پیدا کرنے کا ذکر ہے یہ جنت کے لیے ہے، جہنم کے لیے نہیں ہے. اور اس وجہ سے میں نے شروع میں یہ ذکر کیا کہ جنت اللہ کا فضل ہے اور جہنم اللہ کی عدالت ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر جنت کے لیے کوئی نئی مخلوق پیدا کر کے اس میں داخل کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے تمام جو اس کے افعال ہیں اس پہ ہم سوال نہیں کر سکتے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون،
اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ جو وہ کر رہا ہے، وہ سوال کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، اس سے سوال نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اللہ نے سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو صحیحین کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہی روایت مروی ہے، اور اس کے اندر نئی مخلوق کا ذکر جنت کے لیے ہے نہ کہ جہنم کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اشکال کسی راوی کی طرف سے ہے، اشکال کسی راوی کی طرف سے ہے، اور جو صحیحین میں روایت ہے اس کو امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاد معمر بن راشد سے روایت کرتے ہیں، اور معمر بن راشد اپنے استاد حمام بن منبہ سے روایت کرتے ہیں، اور حمام بن منبہ حضرت اپنے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور امام حمام بن منبہ کا صحیفہ بھی معروف ہے، جس کے اندر 140 کے قریب جو ہے وہ احادیث وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مجلس میں روایت کر کے اس صحیفے کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں، ایک ہی سند کے ساتھ۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ امام عبدالرزاق جیسے میں نے ذکر کیا وہ اپنے استاد معمر سے، اور معمر حمام بن منبہ سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَدْ قَدْ، تو جہنم جو ہے وہ بھرے گی نہیں حتیٰ کہ وہ کہے گی مزید لاؤ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا جو ہے وہ قدم رکھے گا، اور پھر وہ جہنم کہے گی قط قط، یعنی اب میں بھر چکی ہوں، بس ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد الفاظ ہیں وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا۔ جنت کا جو حصہ خالی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے لوگوں کو پیدا کر کے اس میں جنت کو بھر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جسے چاہے عطا کر دے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ پہلا موقف ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ یہ بعض راویوں کی طرف سے غلطی، اور انشاءاللہ اس موقف کو ہم دلائل کے ساتھ واضح کریں گے کہ واقعتاً یہ راوی کی طرف سے غلطی ہے۔ ایک تو دلیل میں نے ذکر کر دی، ایک انشاءاللہ آخر میں ذکر کرتا ہوں جب دوسرا موقف ذکر کریں گے اور راجح ذکر کریں گے۔ تو جیسے کہ صحیحین کے اندر یہی حدیث جو ہے اس میں جنت کے لیے مخلوق کو پیدا کرنے کا، جہنم کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا موقف بعض علماء کی طرف سے جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں غلطی نہیں ہوئی بلکہ حدیث کو ہم ظاہر پہ معمول کریں گے، اور مقصود یہ ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ذی ارواح مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس کو جہنم میں بھی داخل کرے گا، جہنم کو خاموش کرنے کے لیے، جہنم کو بھرنے کے لیے، لیکن اللہ اس مخلوق کو جلنے نہیں دے گا۔ جیسے جہنم کے دربان ہیں، دروغے ہیں، فرشتے، مالک فرشتہ ہے، کئی اور فرشتے ہیں، صاحب ظاہر وہ جہنم میں ہی ہوں گے۔ اور اسی طرح سورج چاند کی ہم نے بات کی، ہمارا پروگرام ہم نے اس پہ کیا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ ان کو سورج کو لپیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جن کو لوگ پوجتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، کئی چیزوں کا اور بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس اللہ تعالیٰ نے آگ بنائی جو ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، دیکھا جائے تو جہنم بھی اللہ کی مخلوق تابع ہے، اللہ کے تابع ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے تو ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو آگ نظر آ رہی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو لوگوں کو آگ ہی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کو آگ کو گلزار بنا دیا اور ٹھنڈا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کا حکم جاری کیا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض حکمتیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں، بالکل انسان ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ یقیناً اس وجہ سے ہم جو جانور کھاتے ہیں، اب ان جانوروں کو کیا قصور ہوتا ہے کہ ہم ان کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں؟ ہاں، تو یہ بظاہر چیزیں ہیں جن چیزوں میں دیکھیں ہمیں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی اور بیان نہیں کی جاتی، ہم اگر کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی لہٰذا ہم مانیں گے ہی نہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال اس کے اندر کئی حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم بہت ساری حکمتوں کو ہم نہیں جانتے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذی ارواح مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس کو جہنم میں داخل کرے گا جیسے حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ ان کو جلنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جلنے نہیں دے گا۔ جیسے دربان ہیں، جہنم کے دروغے ہیں، وہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے، اور اس طرح ہم نے سورج کی بات کی۔ تو دوسرا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم اور جنت کو جب لوگ اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو یہ آغاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آغاز میں انہی لوگوں کو زندہ کرے گا جو کفار ہیں، یعنی جو دنیا میں کافر تھے، اللہ انہی کو زندہ کر کے اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہ مراد ہے، جو لوگ موت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جی، تو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقف جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف، یہ ظاہر حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے، اگرچہ اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے۔ حدیث کے اندر تو یہ بات واضح ہے کہ وہ لوگ جہنم کے اندر جو ہے وہ جہنم کو بھرنے کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلے موقف کو اختیار کرتے ہیں تو وہ زیادہ اسلم اور زیادہ صحیح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس روایت میں بعض راویوں کی طرف سے وہم واقع ہوا ہے اور غلطی ہوئی ہے،
اور غلطی یہ ہوئی ہے کہ جہاں انہوں نے اہل جنت کے لیے نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا ذکر کرنا تھا وہاں انہوں نے اہل جہنم کے لیے اس کو بیان کر دیا۔ اور اسی طرح اسی حدیث کے اندر ایک دو اور بھی جو ہے وہ وہم کے دلائل موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت میں نئی مخلوق پیدا کرنے کے لیے ظلم کی نفی کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق اگر جنت میں داخل کرتا ہے اپنے فضل کرم سے، اس میں ظلم ہے ہی نہیں کوئی۔ اور اسی طرح اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 2 صحابی اور روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے آگے ان کے متعدد شاگرد روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 3 صحابہ کرام سے، حضرت ابو سعید خدری، انس بن مالک سے، اور آگے ان سے کئی لوگوں نے روایت کی ہے، کوئی ایک بھی یہ الفاظ نقل نہیں کرتا۔ اور اسی وجہ سے شاید امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور امام نسائی نے یہ الفاظ روایت کرنے سے گریز کیا ہے۔ روایت انہوں نے بھی یہی لی ہے، یعنی یہی حدیث انہوں نے بھی نقل کی ہے، دیگر الفاظ سارے سیم ہیں، لیکن یہاں جہاں ذکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا، ان الفاظ کو نہ امام مسلم نے نقل کیا ہے نہ امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ یہاں راوی کی طرف سے وہم اور غلطی ہوئی ہے، تو جس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس روایت کے اندر ان الفاظ کو، یعنی ان الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل نہیں کیا۔ جبکہ دیگر جو راوی ہیں عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد وہ اپنے استاد معمر سے بیان کرتے ہیں، یہ طریق جو ہے یہ محفوظ ہے، جو کہ صحیحین کے اندر بخاری مسلم کے اندر ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ راوی کی طرف سے وہم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا، اور جہنم جو ہے اس وقت قط کہے گی کہ میں بھر چکی ہوں۔ اور اسی طرح دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں غلطی ہوئی ہے اس روایت کے اندر کہ قرآن اور سنت سے اور اجماع امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا اور اس کو آگ میں داخل نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف رسول نہ بھیج دے، شریعت کو واضح نہ کر دے اور اس پر حجت قائم نہ کر دے۔ اور یہ جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نہیں ہیں کسی قوم کو عذاب دینے والے حتیٰ کہ ہم ان کی طرف رسول جو ہے اس کو مبعوث کر دیں، یعنی ان تک حق جو ہے دعوت پہنچا دیں۔ تو یہ 3 دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ روایت کے اندر جو ہے وہ وہم اور غلطی واقع ہوئی ہے، اور راجح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، بلکہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا، اور جنت کے لیے نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھرنا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ عطا کرے، کوئی سوال نہیں کر سکتا اس حوالے سے۔ شیخ صاحب، ابھی آپ نے یہ بتایا ہے اور جس طرح آپ نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں بلکہ نئی مخلوق کو پیدا کر کے وہ جنت کے اندر داخل کریں گے، تو اب اشکال تو پھر یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مخلوق اللہ نے پیدا کر دی شروع سے، اب اس میں سے جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، تو کیا اگر جنت کو ہی بھرنا مقصود ہے، اب جو جہنم ہے وہ تو پتھروں اور سورج اور اس طرح دیگر جنات سے بھی بھری جا رہی ہے، یہ جو کفار تھے، جو انسان تھے، کیا ان کو نکال کے اگر جنت میں داخل کر دیا جاتا تو یہ جنت کو بھرنے کا بہتر حال نہیں تھا؟ مطلب اس طرح ایک کہہ لیں کہ آپ تخیل ہی ہے ہمارا، اللہ کی ذات کے اوپر تو ہم کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، تو نئی مخلوق پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ اصل سوال دیکھیے یہ بظاہر اشکال آ سکتا ہے ذہن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو جنت کو کیوں بھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں سے کچھ لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو، فرشتوں کو، نیک لوگوں کو سفارش کا کہے گا، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکال کر جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کرے گا، جیسے کہ حدیث اس میں صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ احادیث موجود ہیں، اور یہاں تک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دے گا کہ جہنم میں سے فلاں فلاں لوگوں کو نکال لو، فرشتوں کو بھی شفاعت کا حکم اور اجازت ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انبیاء سفارش کر چکے، صالحین سفارش کر چکے، فرشتے سفارش کر چکے، اب میں رب العالمین باقی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین پھر اس جہنم سے ہر اس شخص کو نکالیں گے جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے، اور وہ جل کے بالکل راکھ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر ہے آب حیات، اس میں اللہ تعالیٰ اس نہر کے اندر ان کو جو ہے وہ ڈالے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے اگیں گے، ایسے زندہ ہوں گے جیسے کوئی بارش کے بعد جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے جہنم سے نکلنا ممکن تھا اب وہ نکل چکے ہیں، صحیح، انبیاء کی شفاعت سے، فرشتوں کی شفاعت سے، نیک لوگوں کی شفاعت سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو مٹھی بھرے گا اور ان کو نکال کے
زندہ کر کے آب حیات میں غوطہ دے کر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ جہنم میں باقی صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کو میں نے جہنم سے کبھی نکالنا نہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ متعدد قرآن کریم کی آیات اور حدیث، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اس طرح متعدد حدیث ہیں کہ اللہ نے جہنم کو بھرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، اللہ نے اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے، اور جنت کو بھی بھرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا نکلنا ممکن ہوگا اللہ ان کو نکالے گا، اس کے بعد جنت کو اللہ تعالیٰ بھرے گا۔ لیکن جو باقی اب جہنم میں رہ گئے ہیں، اللہ نے دنیا میں ہی ان سے وعدہ کیا ہے کہ یہ لوگ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، اور وہ کفار اور مشرکین اور منافقین ہیں جو اعتقادی منافق ہیں۔ یہاں عملی منافق کی بات ہم نہیں کر رہے، جو اعتقادی منافق ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کافر اور مشرکین کبھی جنت میں نہیں جا سکتے قطعاً بھی۔ قرآن کریم کی متعدد آیات، سینکڑوں آیات اس کی شاہد ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اگر یہ ایسا ہو تو پھر وعدہ خلافی ہوگی نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جن پہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کو واجب کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری آیات کے اندر وعدہ کیا ہے بعض لوگوں کو ان میں سے نکالنے کا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی روایت اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نہیں نکال کر جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ ان کے لیے اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا اور جہنم ہی رہیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنت کو بھرنے کا وعدہ بھی پورا کرنا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی زیب و زینت کے لیے بھی نئی مخلوق پیدا، بالکل یقیناً یہ اصل میں ہے ہی زیب و زینت کے لیے، یہ اس کی خوبصورتی کے لیے ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جو باغات ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں، ان میں لوگ ہوں ہی تو زیادہ خوبصورت ہے۔ شیخ صاحب دوران گفتگو آپ نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو اپنے قدم سے بھر دیں گے، تو اس کے بعد اس کی بات ہو جائے گی، کیونکہ پہلے وہ مزید طلب کر رہی ہوگی حل میں مزید، حل میں مزید۔ تو اب بعض جو متکلمین ہیں یا بعض منکرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہم مثال نہیں دے سکتے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تم تشبیہ نہ دو، اور ایک طرف جو ہے وہ آپ یہ باقاعدہ اللہ کے ہاتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں اور یہ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو تشبیہ بن رہی ہے۔ اب پاؤں، جب بھی ہم کسی پاؤں کا، قدم کا ذکر کریں گے تو ہمارے ذہن میں تو اسکیچ آتے ہیں، جو چاہے وہ کسی انسان کے ہوں یا دیگر مخلوقات کے ہوں۔ تو پھر اللہ کی ذات کیسے پاک ہے یعنی اجسام سے؟ تو یہ اللہ کا پاؤں کیا اللہ کا قدم مبارک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس بارے میں بھی آپ وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیے قرآن کریم اور حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا ہے، اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ ہم ان کو حقیقت پہ محمول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چیز ثابت ہے اس کو ثابت کریں گے، یعنی جو اللہ نے بیان کر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خبر دے دی ہے، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے، ہم اسی طرح اس کو مانیں گے۔ اگر کہیں صفت ید کا ذکر ہے تو ہم صفت ید کو حقیقی اللہ کے لیے مانیں گے، اگر صفت ساق کا ہے، اس طرح اگر صفت قدم کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کو مانیں گے۔ دلیل کیا ہے کہ ہم اس کو حقیقت پہ محمول کریں گے؟ دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑی بیوقوفی جو متکلمین نے اختیار کی ہے اور جس پریشانی کا یہ شکار ہوئے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فوراً جب یہ کوئی صفت اللہ کی سنتے ہیں تو اس کی کیفیت ذہن میں لے کے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان ایسی چیز کی کیفیت ذہن میں لے کے آئے جس کو نہ دیکھا ہو نہ اس کی مثل ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ نہ تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی کوئی مثل ہے کہ ہم اس کا تخیل کوئی ذہن میں لے کے آئیں۔ دیکھیں تشبیہ اور کیفیت تب ذہن میں آتی ہے جب آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو یا اس کی کوئی شبیہ یا اس کی کوئی ہم مثل چیز موجود ہو۔ تو نہ تو ہم دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اللہ کی کوئی تشبیہ اور اللہ تعالیٰ کی کوئی جو ہے وہ ہم مثل ہے، تو پھر ہم کیوں کیفیت ذہن میں لے کر آئیں گے؟ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ خبر دے دی ہے اور ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے، اور اس پورے اشکال کا حل ایک قرآن کریم کی آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے آپ سے نفی کی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا السمیع البصیر، کہ وہو السمیع البصیر، اللہ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے لیے سمیع اور بصیر ہونے کا اس بات کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری مثل کوئی نہیں، مطلب کیفیت نہ سوچو کہ یہ ید اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو وہ نعوذ باللہ انسان کی طرح ہے یا فلاں صفت انسان کی طرح ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جزوی طور پہ نام کے اندر مشارکت ہونا یہ کوئی نفی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے انسان بھی سمیع ہے، اللہ بھی سمیع ہے، انسان بھی بصیر ہے، اللہ بھی بصیر ہے، لیکن انسان کا سمیع اور بصیر ہونا اس کے لیے خاص ہے،
اور اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن سننے کی صفت اللہ کے اندر بھی ہے، بندوں کے اندر بھی ہے، لیکن اللہ کمال درجے کا سنتا ہے، بندے ناقص ہیں۔ بندے جب درمیان میں رکاوٹیں آ جائیں، دیواریں آ جائیں، ایک لیمٹ تک سنتے ہیں، اس کے بعد نہیں سن پاتے۔ بندے ایک لیمٹ تک دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر کسی حد کے، بغیر کسی قید کے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی لیکن اپنی مخلوقات کی تمام حرکات و سکنات کو جانتا ہے، اور وہ زمانے کے اعتبار سے بھی احاطہ کرنے والا ہے اور مکان کے اعتبار سے بھی احاطہ کرنے والا ہے۔ الاول والآخر، یہ زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ محیط ہے اپنی مخلوق کو، اور اسی طرح الظاہر والباطن، یہ جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے بھی اللہ اپنی مخلوق کا احاطہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کی دنیا کے اندر، اور اس کی کوئی ہم مثل نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی کیفیت کیوں ذہن میں لے کر آئیں؟ اس وجہ سے ہمارا یہ موقف ہے، اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ ہم ان صفات کا اثبات کریں گے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ حقیقت پر یہ محمول نہیں کی جائیں گی تو یہ نفی ہے۔ کیونکہ دیکھیں عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم جب عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس نے عرب کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ید ہے، ہاتھ ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا کہ ابلیس کیوں نہیں تم اس کے سامنے سجدہ کرتے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے میں آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ عرب سے مخاطب نہیں؟ عربی میں قرآن نازل نہیں ہوا؟ اگر ہمارے ہاں مثلاً قلم کو قلم کہتے ہیں، اگر میں قلم آپ کے سامنے اشارہ کر کے کہوں یہ قلم ہے، ایسے کر کے میں کہوں یہ قلم نہیں بلکہ یہ جو ہے وہ ڈنڈا ہے، یا یہ مطلب کوئی اور چیز میں کہہ دوں، تو کیا یہ ایسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو اپنی صفات بیان کی ہیں وہ حقیقت پہ محمول ہیں۔ جو عرب سنتے فوراً ذہن میں معنی آتا ہے وہی ہم معنی اس کا مراد لیں گے، لیکن کیفیت ہم نہیں ذہن میں لے کر آئیں گے، کیونکہ کیفیت اس چیز کی آتی ہے جسے آپ نے دیکھا ہو یا اس کی کو ہم مثل ہو۔ لہٰذا بغیر کسی کیفیت اور مثال کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقائق پر محمول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، حقیقی قدم ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ہم ان میں اعلیٰ مثالیں اور یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، اعلیٰ صفات سوچیں گے، کمال سوچیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، ذات میں، ناموں میں، اس کے افعال میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، ہر اعتبار سے وہ کامل ہے۔ یہ بندے ہیں جن کے افعال، جن کی صفات کے اندر نقص ہوتا ہے، سننے میں، دیکھنے میں، ہر چیز کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ اس تمام قسم کے نقص سے جو ہے وہ مبرہ ہے اور مقدس ہے اور پاک ہے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزید علم میں برکت نازل فرمائے اور آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہم کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے یا اللہ عدل کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عادل ہے اور انصاف کرنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ویسا کرتے ہیں۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی ہم سب سے سوال کرنے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس سے ہی ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، اس سے متعلق ہی ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کرنے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلقہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ کا پاؤں ہے، اللہ کا قدم ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اس حوالے سے بھی شیخ صاحب نے واضح کر دیا۔ آپ کے اگر کسی قسم کے سوالات ہوں تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔